کسی گاؤں میں پہاڑی کے نیچے ایک چشمہ بہتا تھا۔ اسی پہاڑی کی چوٹی پر ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا سا کنواں تھا، جس کی دیواریں لکڑی کی تھیں اور جو عرصہ دراز گزر جانے سے بہت بوسیدہ ہو چکی تھی۔ اس کنویں کے ساتھ ہی ایک لکڑی کی بالٹی رکھی ہوئی تھی۔ صرف ایک چیز جس نے اس پرانے کنویں کو سب کا مرکز نظر بنایا ہوا تھا، وہ اس کنویں کی دیوار پر کھدے ہوئے 3 الفاظ تھے، جو بہت سا وقت گزر جانے کی وجہ سے بہت دھندلے ہو چکے تھے۔ وہ الفاظ تھے: خواہش کا کنواں۔ ایک دفعہ کسی جوان لڑکے کا وہاں سے گزر ہوا اور اس کی نظر کنویں پر درج ان 3 الفاظ پر پڑی۔ یہ شخص طبعاً بہت مغرور اور لالچی تھا۔ اس نے ایک نظر کنویں کو دیکھا اور اسے آزمانے کا سوچا کہ اگر سچ ہے تو میں ایک ہی بار میں بہت سا مال یہاں سے لے جاؤں گا اور سکون کی زندگی گزاروں گا۔ یہ سوچتے ہی اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر کے بہت سارا سونا حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ کچھ دیر بعد آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ دل ہی دل میں اس نے کنویں کو برا بھلا کہا۔ جانے سے پہلے اس نے ایک نظر کنویں میں جھانکا تو یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ سونے سے بھرا ہوا ایک بڑا سا برتن کنویں میں تیر رہا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر برتن اٹھانے کی کوشش کی، مگر ہاتھ اس گہرائی تک نہ پہنچ سکا۔ پھر اس قریب پڑے ایک ڈنڈے سے سونے کی ہانڈی نکالنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ اس نوجوان نے کئی بار مختلف انداز سے وہ بالٹی اٹھانے کی کوشش کی، مگر ہر بار ناکام و نامراد رہا۔ اسے بہت غصہ آیا اور بالآخر وہ تھک ہار کر کنویں کو برا بھلا کہتا ہوا واپس لوٹ گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ سونے سے بھرا برتن بھی پانی کی سطح سے غائب ہو گیا۔ کچھ دن بعد ایک دوسرے لڑکے کا اس کنویں سے گزر ہوا۔ اس نے بھی کنویں پر کھدے ہوئے 3 الفاظ خواہش کا کنواں پڑھے اور متجسس ہوا کہ میں بھی اس کنویں سے اپنی خواہش مانگ کر دیکھوں کہ یہ پوری کرتا ہے کہ نہیں۔ وہ نوجوان سوچنے لگا کہ آخر میں کیا مانگوں، اس وقت کون سی چیز میری زندگی میں زیادہ ضروری ہے۔ تھوڑی سوچ بچار کے بعد بالآخر اس نے آنکھیں بند کیں اور اپنی منگیتر کے لیے بہت قیمتی اور خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی کی خواہش ظاہر کی۔ جب آنکھیں کھولیں تو کنویں کی سطح پر بہت قیمتی ہیرے کی ایک انگوٹھی تیرتی نظر آئی۔ پہلے والے جوان کی طرح اس نے بھی ہاتھ بڑھا کر انگوٹھی اٹھانے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ پھر درخت کی ایک ٹہنی سے بھی اس انگوٹھی کو نکالنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اب یہ نوجوان سوچنے لگا کہ کس طرح وہ اپنی خواہش ہیرے کی انگوٹھی کو حاصل کر سکے۔ یکایک اس کے دماغ میں ایک خیال آیا اور وہ سمجھ گیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور کنویں کے ساتھ رکھی بالٹی اٹھائی اور پہاڑی سے نیچے ندی کی طرف چل پڑا۔ ندی پر پہنچ کر اس بالٹی کو پانی سے بھرا اور واپس کنویں پر پہنچ کر اس پانی کو کنویں میں ڈال دیا اور دوبارہ ندی سے پانی بھرنے چلا گیا۔ اس طرح اس نوجوان نے پرانے کنویں کو پانی سے بھرنا شروع کیا۔ جیسے جیسے کنویں میں پانی کی سطح بلند ہوتی جا رہی تھی، ویسے ویسے اس کی خواہش قریب ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ بالآخر وہ انگوٹھی پانی کے ساتھ اتنی اوپر آ گئی کہ نوجوان نے آسانی سے ہاتھ بڑھا کر وہ انگوٹھی اٹھا لی، واپس اپنے راستے پر چلا گیا۔ یہ خواہش کا کنواں ہم سب کی زندگیوں میں بھی موجود ہوتا ہے اور ہم سب اس میں موجود خواہشات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم اپنا ہدف مقرر کر لیتے ہیں تو ہمارا مقصد کا حصول ممکن ہو جاتا ہے، اور یہ مقصد کنویں میں نیچے کم پانی کے اوپر ہوتا جسے ہم دیکھ تو سکتے ہیں، مگر وہ ہماری پہنچ سے دور ہوتا ہے۔ ہم سے بہت سے لوگ پہلے والے نوجوان کی طرح جلد اور آسان راستے سے اپنا ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جب ان میں ناکامی ہوتی ہے تو مایوس ہو کر اپنی خواہش ختم کر دیتے ہیں اور واپس لوٹ جاتے ہیں۔ صرف وہی لوگ سچی کامیابی حاصل کر پاتے ہیں جو اس حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں کہ زندگی کی خواہش کا کنواں کس طرح کام کرتا ہے، اور اس کنویں سے اپنی خواہش کا حصول ممکن ہے، کیونکہ اپنی خواہش تک پہنچنے کے لیے پہلے ہمیں کنویں میں کچھ ڈالنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، عقل مندی اور صبر سے کام لینا پڑتا ہے، تب ہی جا کر محنت کا پھل صحیح حقدار کو ملتا ہے۔ زندگی کی سنت بھی یہی ہے کہ لینے سے پہلے دینا پڑتا ہے۔ اگر ہم زندگی کو مقصدیت، محنت، سچائی، لگن اور مستقل مزاجی دیتے ہیں تو جواباً زندگی ہمیں بھی کامیابی، سکون اور خود توقیری دیتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے دوسرے نوجوان نے اس حقیقت کو سمجھا کہ اپنا مقصد اور خواہش حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ ہمت، طاقت اور وقت صرف کرنا ہے، تب ہی وہ اپنی محنت کا پھل حاصل کر سکے گا۔